السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میں شروع سے ہی اپنی بڑی بہن کے دباؤ میں رہی، وہ جو کہتی مان لیتی۔ میری شادی بھی آپا نے اپنے شوہر سے کہہ کر ان کے ایک دوست سے کرا دی۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، وہ مجھے بہت چاہتے تھے، لیکن میں میکے کی محبت میں کھوئی رہتی تھی، چونکہ میں بیاہ کر دوسرے شہر چلی گئی تھی اور میکے سے دور ہو گئی تھی۔ گھر والوں کے لیے اداس رہتی، جی کرتا کہ روز وہاں جاؤں اور میکے کا دیدار کروں۔ آپا بھی میری طرح دوسرے شہر بیاہ کر گئی تھی، لیکن بعد میں وہ والدین کے شہر شفٹ ہو گئیں اور میکے کے نزدیک جا بسیں۔ وہ جب ملنے آتی میں ان کو کھوئی کھوئی ملتی، تب وہ کہتی تم زبیر سے کیوں نہیں کہتی کہ لاہور چل کر رہیں؟ دیکھو میں کیسے اپنی میاں کو ماں باپ کے نزدیک بسانے میں کامیاب ہو گئی، تم بھی ایسا ہی کرو۔ میں نے بہت کوشش کی، زبیر کو کافی منایا، مگر وہ نوکری چھوڑ کر لاہور جا بسنے پر راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا میں نے بڑی محنت سے یہ مکان بنایا ہے، سرکاری ملازمت ہے، میں ملتان کو چھوڑ کر لاہور شفٹ نہیں ہو سکتا، تمہیں میرے ساتھ یہاں ہی رہنا ہوگا۔ وقت گزرتا رہا، میں کٹتی رہی، 4 بچے ہو گئے۔ آپا مجھ کو اکساتی رہی، مگر زبیر نے نہ ماننا تھا اور نہ میری مانی۔ وہ اپنے عزیزوں کے قریب رہنا چاہتے تھے۔ آپا فون کرتی تمہارا شوہر ضدی ہے، اس کو تمہاری خوشی منظور نہیں۔ مجھے دیکھو اپنے ارادے میں کامیاب رہی، میرے میاں نے بات مان لی۔ اب میں یہاں لاہور میں میکے کے نزدیک رہ رہی ہوں اور ہم یہاں بہت خوش ہیں۔ آپا کی ایسی باتیں مجھے اور اداس کرتی اور میں ٹھنڈی آہیں بھر کر رہ جاتی۔ اسی طرح میکے کے نزدیک گھر لینے کی آرزو میں روتے سسکتے وقت اور بیت گیا۔ بچے بڑے ہو گئے، جب کبھی سال میں ایک بار میکے آتی، آپا کو خوشباش دیکھ کر جی اور حسرت کرتا۔ وہ بھی من میں دبی اس چنگاری کو اور ہوا دیتی، جی محسوس کر واپس ملتان آ جاتی۔ اسی دوران میرے جیٹھ آئے اور کہا کہ ہم تینوں بھائیوں کی اولاد اکٹھی ہو تو اچھا ہے، ہم کیوں نہ آپس میں رشتے طے کر لیں، اب ہم کو اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یوں میرے شوہر نے اپنی مرضی سے اپنے چھوٹے بھائی کی بچیاں اپنے بیٹوں کے لیے مانگ لی اور اپنی اکلوتی بیٹی بڑے بھائی کے بیٹے کو دینے کا وعدہ کر لیا۔ گھر آ کر میں نے زبیر سے کہا کہ آپ نے اپنے بھائیوں کا خیال کیا اور میرے بھائی کا نہ کیا، حالانکہ میں سدرا کا اپنے بھائی کے بیٹے سے رشتہ کرنے کا وعدہ کر آئی ہوں۔ تم نے پہلے یہ بات کیوں نہ کہی؟ جب بات طے کر دی ہے اب کہہ رہی ہو؟ پہلے بھی کبھی ایسی بات مجھ سے نہ کہی تھی، اور کل بھی میں نے بچوں کے رشتے طے کرتے وقت تم سے پوچھا تھا، تم وہاں چپ رہی۔ اب بات ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک میاں غلطی پر نہ تھے، انہوں نے میری مرضی پوچھی تھی اور میں چپ رہی تھی، لیکن اب بہن مجھ کو اکسا رہی تھی کہ منگنی نکاح تو نہیں ہوا، صرف زبانی وعدہ ہوا ہے، انکار کیا جا سکتا ہے۔ زبیر اصولی آدمی تھے، وہ زبانی وعدے کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے، اب اپنی زبان سے پھرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بھی سگے بھائیوں سے ناراض ہو کر انہیں چھوڑ دیتے۔ جب دیکھا کہ میاں مانتے نہیں، بچوں کو ان کے خلاف بھرنا شروع کر دیا۔ بیٹی کو ہم خیال کر لیا، اس نے رفتہ رفتہ بھائیوں کو ساتھ ملا لیا، انہوں نے باپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ زبیر بہت پریشان رہنے لگے، جب دیکھتی کہ زبیر ذہنی اذیت میں ہیں، خوش ہوتی مگر پھر تکلیف بھی محسوس کرتی کہ انہوں نے مجھے کبھی تکلیف نہ دی تھی۔ بچوں سے بھی والہانہ پیار کرتے تھے، بس میری یہ فرمائش نہ مانی کہ اپنا شہر چھوڑ کر میرے ماں باپ کے گھر کے نزدیک جا رہتے۔ یہ ان کی مجبوری تھی کہ اتنی اچھی ملازمت نہ چھوڑ سکتے تھے، اپنے والدین بہن اور بھائیوں سے بھی دور نہ رہنا چاہتے تھے۔ بہرحال ہم سب نے مل کر ان کو بے حد بے سکون کیا، ان کی لائی ہوئی چیزیں چھپا دیتے، پھر اور لانے کا تقاضا کرتے۔ جب وہ پریشان رہنے لگے، ان سے غلطیاں ہونے لگی، دفتری امور میں یوں ان کو چارج شیٹ مل گئی۔ غرض نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہیں ملازمت چھوڑنی پڑی، قبل از وقت ریٹائرمنٹ سے ان کو پوری رقم نہ ملی اور کچھ مالی نقصان بھی ہوا۔ بہرحال کچھ دنوں بعد انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا، مجھے یقین تھا کہ وہ کاروبار میں کامیاب نہ ہوں گے تو بد دل ہو کر کہیں گے اچھا چلو لاہور چل کر ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی اور جلد ہی ان کا کاروبار جمنے لگا۔ ادھر آپا کا فون آیا کہ اب زبیر ریٹائر ہو گئے ہیں، اب تو یہاں آ جاؤ، میرے میاں نے جنرل سٹور کھول لیا ہے اور اب ہمارے وارے نیارے ہیں، تم لوگوں کے دن بھی سنور جائیں گے۔ لاہور بڑا شہر ہے، وہاں ملتان میں کیا رکھا ہے، دیکھو تو ہم کتنے خوش اور خوشحال ہو گئے ہیں۔ ان کی ایسی باتوں سے میرا سکون ختم ہو گیا۔ میں نے خاوند کا خلوص دیکھا اور نہ اپنے بچوں کا بھلا۔ بہن کا پڑھایا ہوا سبق میرے دماغ میں گھس گیا تھا کہ میاں کا کاروبار جمنے نہیں دینا، اگر جم گیا تو یاد رکھنا اپنے میکے سے ہمیشہ دور ہی رہو گی۔
انہی دنوں میرا بڑا بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹانے جا رہا تھا۔ میں نے اسے روک دیا۔ گھر کا ماحول اتنا خراب کیا کہ زبیر سخت دل برداشتہ ہو گئے۔ بچے نافرمانی کرتے اور باپ کا کہنا نہ مانتے۔ میں نے ان کے دلوں میں لاہور جا بسنے کی آرزو بسا دی تھی۔ زبیر بالکل اکیلے ہو گئے اور بے بس ہو کر بستر پر گر گئے۔ انہوں نے ہم سب سے کلام ترک کر دیا اور ہم نے سامان باندھ لیا کہ اب اپنی آرزو کو خود پورا کرنا ہے۔ میں بچوں کو لے کر میکے آ گئی اور وہ گھر اور بزنس سنبھالنے کو اکیلے رہ گئے۔ جب مرد کو گھر میں ذہنی سکون نہ ملے تو وہ کاروبار میں کیسے یکسوئی حاصل کر سکتا ہے؟ جن کے لیے جی جان سے میاں جی محنت کر رہے تھے وہی ان کو اکیلا کر کے چلے گئے تھے۔ وہ اتنی ہمت کہاں سے پاتے کہ تنہائی اور اکیلے پن سے بھی نبرد آزما رہتے اور کام پر بھی توجہ دیتے، جبکہ انتھک محنت ہی کاروبار کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ نیا نیا کام تھا، اجڑ کر رہ گیا۔ وہ بار بار خط لکھتے، پیغام بھجواتے تھے کہ واپس آ جاؤ، مجھے نہ اجاڑو، گھر اور بچوں کو برباد نہ کرو۔ وہ بیمار پڑ گئے، ہم لوٹ کر نہ گئے۔ وہ رو رو کر التجا کرتے، میرے والدین سے فریاد کرتے، والدین مجھے سمجھاتے، میں شوہر کی جھوٹی موٹی شکایتیں بیان کر دیتی، والدین بے بس رہ جاتے۔ میں کہتی اتنے سال ہم ان کے پاس رہے تھے، اب وہ ہمارے پاس آ کر رہے۔ ایک دن وہ آ گئے، بچوں سے کہا، میرے لگتے جگر، دل کے ٹکڑوں، میرا قصور تو بتاؤ، آخر تم لوگ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ ہم کیا قصور بتاتے؟ ہمارے دل اور دماغ ہی زنگ آلود ہو چکے تھے۔ وہ میری ایک سہیلی رابعہ کے پاس گئے کہ تم عتیقہ کو سمجھاؤ، میری بیوی نے بچوں کو بھی مجھ سے باغی کر دیا ہے، میرا گھر برباد ہو گیا ہے۔ رابعہ نے آ کر مجھ کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، شوہر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، وہ غمزدہ رہتے ہیں، کہیں بیمار نہ پڑ جائیں، گھر واپس جاؤ، عورت کا گھر وہی ہوتا ہے جہاں وہ بیاہ کر جاتی ہے، میکہ والدین تک، بعد میں بہن بھائی کوئی سہارا نہ دے گا۔ میری بجائے آپا نے رابعہ کو جواب دیا کہ اتنے برس میری بہن نے اپنوں سے دوری کاٹی ہے، اب زبیر بھائی اپنوں سے دوری کاٹے، ان کو بھی پتا چلے کہ ماں باپ بہن بھائیوں سے دوری پر کیا گزرتی ہے۔ رابعہ نے آپا سے کہا، وہاں زبیر بھائی کے سب لوگوں سے کاروباری رابطے اور تعلقات ہیں اور ان کے دوست ہیں، ملتان میں ان کی برادری ہے، بھائی ماں باپ ہیں، وہ سب آڑے وقت میں مدد کرنے والے ہیں۔ یہاں لاہور میں ان کے لیے نئے سرے سے کام کرنا آسان نہ ہوگا، یہاں ان کی کون مدد کرے گا؟ تم کیوں فکر کرتی ہو، ہم یہاں جو ہیں ہم مدد کریں گے، آپا نے جواب دیا۔ نند نے میرے شوہر سے کہا کہ تمہاری بیوی اور اولاد تم کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، اتنے بڑے گھر میں تم اکیلے سوتے ہو، ایسا نہ ہو رات کو کوئی چور کی غرض سے آئے اور تم کو اکیلا پا کر خدا نخواستہ ختم کر دے۔ بولے، یہ اچھا ہی ہوگا کہ روز روز کے مرنے سے ایک دن ہی مر جاؤں۔ ایک دن اطلاع ملی کہ چھوٹے دیور کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم ملتان گئے، وہاں آنے جانے والی عورت نے پوچھا کہ تم میاں کا گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہو، تو میں نے سبھی سے میاں کی غلط شکایت کی۔ اس پر عورتوں نے زبیر کو برا سمجھنے کی بجائے مجھ کو ہی سمجھایا کہ تم مان جاؤ اور میاں کو دوش مت دو، کیونکہ تمام عرصہ زبیر نے تمہارا خیال رکھا ہے، اتنا اچھا گھر بنایا ہے، تمہارے لیے محنت کی ہے، کمایا ہے، اب اس عمر میں ان کو اکیلے کر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میاں اندر آئے، میں سامنے بیٹھی تھی، رو رہے تھے، میرا ہاتھ تھام لیا، میں نے اخلاقاً تسلی دی، بولے، دیکھ لو، بس یہی زندگی کی حقیقت ہے، یہ زندگی 2-4 دن کی ہے، ہم آج ہیں کل نہیں، ہم بڑے بھائی موجود ہیں اور چھوٹا چل دیا، کل کا بھروسہ نہیں، بس اب ضد ختم کرو اور گھر کو لوٹ آؤ۔ 5 سال کی بے رخی اور جدائی ختم کی اور آخر ہم گھر چلے آئے۔ اگلے دن ان کو بخار ہو گیا، بھائی کی تدفین میں دوڑو دھوپ کی تھی، سینے میں درد کی شکایت کی اور لیٹ گئے۔ 3 روز یوں ہی بے سدھ پڑے رہے، بخار بھی ہو گیا تھا، بڑا بیٹا جا کر بخار کی دوا لے آیا، افاقہ نہ ہوا۔ بچے میرے پاس دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے، وہ اکیلے کمرے میں پڑے رہے اور ہم کھا پی کر سو گئے۔ اچانک جانے کیا ہوا، صبح اٹھ گئے اور رات کے پہنے لباس میں گھر سے نکل گئے، جیب میں بٹوا بھی نہ رکھا۔ اس دن سخت سردی تھی، بارش بھی شروع ہو گئی، ہم نے خیال نہ کیا کہ سردی میں بارش بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بخار میں تھے، کوئی ان کے پیچھے تلاش میں نہ نکلا کہ خود ہی آ جائیں گے، شاید دوا لینے نکلے ہوں گے، رات تک نہ آئے۔ رات 11 بجے فون آیا کہ انجانے راستے میں کہیں گر گئے تھے، اجنبی ہسپتال لے گئے، ابھی تک بے ہوش تھے۔ وہ تو اچانک ایک واقف کار کی ان پر نظر پڑ گئی، پہچان لیا اور ہمیں فون آ گیا، اسی نے ہسپتال کا نام پتہ بھی بتایا۔
ساری رات میں اور بڑا بیٹا ہسپتال میں رہے، شرم کے مارے ان کے بڑے بھائی کو اطلاع نہ دے رہے تھے۔ صبح ہم نے ان کو اطلاع دی، وہ دوڑے آئے، گھر لے آئے، نندے اور بھاوجے بھی آ گئی۔ میں شرم سے چپ، کیا کہتی، دعا کرتی رہی کہ سلامت رہے، ورنہ سسرال والوں کو کیا جواب دوں گی۔ خدا کی مرضی، ان کی زندگی اتنی ہی تھی۔ ہوش میں آئے تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگے، ان کے ذہن پر اثر ہو گیا تھا، مجھ کو پہچان رہے تھے اور نہ بچوں کو۔ کہتے تھے کہ تم لوگ کون ہو۔ اب ہم پریشان تھے کیونکہ ایسی ذہنی حالت میں زبیر کو سنبھالنا مشکل امر تھا۔ ان کے بڑے بھائی نے ہماری پریشانی کو بھانپ لیا اور ان کو اپنے گھر لے گئے کہ میں اپنے بھائی کا خود خیال رکھوں گا، آپ لوگ نہیں رکھ سکتے۔ زبیر وہاں چند روز رہ کر اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ اب ہم کو احساس ہوا کہ ہم سے کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ وہی گھر جس میں رہنے سے میں بھاگ رہی تھی، اسی نے مجھے اور میرے بچوں کو پناہ دی۔ میکے والوں نے آسرا نہیں دیا، مگر جیٹھ نے سہارا دیا۔ جانے والا تو چلا گیا، تم تو اپنا گھر چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں نے میکے میں رہ کر بھی دیکھ لیا، وہاں بھی 4 دن کی چاندنی تھی۔ اب کوئی اس ڈر سے ساتھ چلنے کو نہ کہتا تھا کہ 4 افراد کا یہ کنبہ کون رکھے، بچے کی شادی کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ بھائی خاموش تو بھابیاں تلقین کر رہی تھی کہ جو عزت اپنے باپ کے گھر میں رہ کر بچوں کو ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی۔ زبیر کچھ سرمایہ چھوڑ گئے تھے، وہی کام آیا، مگر یہ رقم بھی رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ آپا کہتی تھی کہ ہم جو ہیں ہم مدد کریں گے، وہ سب زبانی جمع خرچ تھا، وہ بھی دم سادے تھے۔ چند روز رہ کر چلی گئی، دوبارہ نہ آئی، بس فون پر لفظی تسلیاں دیتی، مالی مدد نہ کی۔ اب مجھ کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو چکا تھا، مالی مدد جو کی وہ جیٹھ اور نندوں نے کی، دکھ سکھ میں ساتھ دیا۔ والدین ضعیف العمر کیا کرتے، وہ خود اپنے بچوں کے محتاج تھے۔ اب زبیر کی محبت یاد آتی اور ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ بچوں کو بھی عقل آ گئی، باپ کو یاد کر کے روتے تھے جس نے عیش کرائے اور خود محنت کی، ساری عمر ہمارے آرام کا خیال رکھا۔ انہی دنوں جب پریشانی سے سخت جی ماندہ تھا، کسی نے بڑے لڑکے کو گلی میں گالی دی، اس نے غصے سے پتھر اٹھا کر دے مارا، اس لڑکے کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، اس کو لوگ ہسپتال لے گئے۔ میرے لختے جگر کو حوالات لے جا کر بند کروا دیا، میری جان پر بن آئی۔ بھائیوں کو فون کیا، جواب ملا اتنی دور کام دھندا چھوڑ کر کیسے آئیں، وہاں تو کئی دن لگ جائیں گے، تم اپنے جیٹ سے کہو جو ملتان میں بیٹھے ہیں۔ ادھر راشد جیل میں بے یار و مددگار، بے سہارا، ادھر گھر میں روتی تھی کہ اس وقت اگر زبیر ہوتے تو کیسے برداشت کرتے کہ ان کے بیٹے کو جیل ہو گئی ہے۔ وہ تو دلیر، دبنگ اور قانون کے ماہر آدمی تھے، مگر اب مجبور تھے، بیٹے کی مدد نہ کر سکتے تھے کہ اب منو مٹی تلے جہاں سوئے تھے۔ آخر جیٹ کے پاس گئی کہ آپ میری بیٹی کی رہائی کروائیں، وہ لاوارث جیل میں پڑا ہے۔ وہ حوالات میں بند کرانے والوں کے پاس گئے، راضی نامہ کرا کر جھگڑا ختم کرایا، معاوضہ بھرا اور راشد کو چھڑا کر لے آئے۔ آج شوہر کے نہ ہونے سے میں خود کو کتنا تنہا اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بہن بہنوئی کو پیغامات بھیجے، بھائیوں کو بلوایا، کوئی نہ آیا۔ جس میکے کے پیچھے بھاگتی رہی کوئی کام نہ آیا۔ اب میکے والے نہیں پوچھتے تھے، اکیلے ہی دکھ کاٹنے تھے۔ جیٹھ نے پھر بھی ساتھ دیا۔ ساس سسر جو جیٹھ کے گھر رہتے تھے میرے پاس آ گئے کہ میں اکیلی نہ رہوں۔ اب سوچتی تھی کہ جس کے لیے گھر بار شوہر چھوڑ دیا تھا، برے وقت میں انہوں نے ہی مجھے چھوڑ دیا۔ کیا بتاؤں دل پر کیا گزری، مجھ سے بڑی بھول ہوئی۔ اتنے محبت کرنے والے شوہر کا دل دکھا کر اور بہن کی باتوں میں آ کر میرے سچے ساتھی اور میرے بچوں کے ہمدرد تو صرف زبیر ہی تھے۔ اب ہر ایک سے کہتی ہوں، اچھا شوہر ملے تو اس کی قدر کرنا چاہیے، ورنہ دکھ ملتے ہیں۔ شوہر کے سوا سارے سہارے جھوٹے ہوتے ہیں، چاہے بھائی ہو یا بہنوئی، برے وقت میں کوئی کسی کا نہیں۔